تین مسافر اور اللہ کی مدد۔ غار میں پھنس جانے والوں کی سچی داستان۔ ایک زمانے میں تین نیک اور دیانتدار دوست ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد تجارت بھی تھا اور راستے میں مختلف شہروں کی سیر بھی۔ تینوں اللہ پر ایمان رکھنے والے، نماز کے پابند اور حلال روزی کمانے والے تھے۔ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ سفر کے دوران موسم خوشگوار تھا، لیکن پہاڑی راستہ دشوار تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ اچانک آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی اور بارش برسنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ رات کسی محفوظ جگہ پر گزاری جائے۔ پہاڑ کے دامن میں انہیں ایک غار نظر آئی۔ وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے بچ سکیں۔ غار کشادہ اور محفوظ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور اپنے سفر کی باتیں کرنے لگے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر آ کر اٹک گیا۔ راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تینوں مسافر حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے پوری طاقت سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بولا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، ہاں، ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا خالص عمل یاد کرے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ یوں انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ باہر بارش کی آواز گونج رہی تھی اور دہانے پر پڑا ہوا بھاری پتھر ان کی بے بسی کا اعلان کر رہا تھا۔ تینوں مسافر جان چکے تھے کہ انسانی طاقت سے یہ چٹان نہیں ہٹ سکتی۔ اب سہارا صرف اللہ کی ذات تھی۔ پہلا مسافر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں امید۔ اس نے کہا، اے میرے ساتھیو، میں ایک ایسا عمل بیان کرتا ہوں جو میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ شاید اسی کے وسیلے سے ہمیں نجات مل جائے۔ وہ کہنے لگا، میرے بوڑھے والدین تھے۔ میں روزانہ محنت مزدوری کر کے واپس آتا اور سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا۔ میں ان کے لیے تازہ دودھ لاتا، ان کے پاؤں دباتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ میں نے کبھی انہیں اپنے بچوں پر ترجیح دینے میں کوتاہی نہیں کی۔ میرے نزدیک ان کی رضا ہی اللہ کی رضا تھی۔ ایک دن میں دور دراز چراگاہ پر چلا گیا۔ واپسی میں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ میرے بچے بھوک سے بے قرار تھے اور میری بیوی بھی انتظار کر رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ والدین کو نیند سے جگانا بے ادبی ہوگی۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ رات گزر گئی۔ بچے روتے روتے سو گئے، مگر میں نے والدین سے پہلے کسی کو دودھ نہ دیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے مسکرا کر انہیں دودھ پیش کیا۔ انہوں نے مجھے دعائیں دیں اور میرا دل سکون سے بھر گیا۔ یہ کہہ کر وہ غار میں ہاتھ اٹھا کر رو پڑا، اے اللہ، اگر میں نے اپنے والدین کی خدمت صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اس میں کوئی دکھاوا یا لالچ نہ تھا، تو ہماری اس مصیبت کو آسان فرما۔ اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں نجات عطا کر۔ دعا ختم ہوئی تو اچانک غار میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ دہانے پر رکھا پتھر تھوڑا سا سرکا۔ باہر کی روشنی کی ایک باریک کرن اندر آئی۔ تینوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ راستہ ابھی مکمل نہیں کھلا تھا، مگر امید کی روشنی ضرور داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے اور اخلاص کبھی ضائع نہیں جاتا۔ پہلے مسافر کی دعا کے بعد جب پتھر کچھ سرکا اور روشنی کی ایک باریک لکیر اندر آئی تو تینوں کے دلوں میں امید جاگ اٹھی، مگر راستہ ابھی مکمل طور پر بند تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مکمل نجات کے لیے مزید اخلاص اور سچی دعا درکار ہے۔ اب دوسرا مسافر آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ندامت اور خوف خدا کی جھلک۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، اے میرے ساتھیو، میں بھی ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جو میں نے صرف اللہ کے خوف سے انجام دیا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک عورت سے شدید محبت کرتا تھا۔ میں اس کے قریب ہونا چاہتا تھا، مگر وہ پاک دامن تھی اور ہر بار مجھے انکار کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک سال قحط پڑا اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ عورت بھی مالی تنگی کا شکار ہو گئی۔ آخرکار وہ میرے پاس آئی اور مدد مانگی۔ وہ لمحہ اس کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ اس نے کہا،
मैंने उससे कहा कि मैं मदद तो करूंगा, मगर तुम्हें मेरे करीब आना होगा। मजबूरी के आलम में वो राजी हो गई। मैंने उसे माल दिया। जब मैं उसके करीब हुआ तो वो कांपने लगी और आहिस्ता से बोली, अल्लाह से डरो और नाहक मेरी इज्जत को पमाल न करो। ये अल्फाज बजली बनकर उसके दिल पर गिरे। इसका ज़मीर जाग उठा। वो फौरन पीछे हट गया और कहा, तुम जा सकती हो, ये माल भी तुम्हारा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो औरत हैरान व शक्र गजार होकर चली गई। उसने न सिर्फ गनाह से खुद को बचाया, बल्कि खालिस्तन अल्लाह के खौफ से अपने नफ्स को काबू में रखा। ये वाक़या बयान करके वो गार में हाथ उठाकर रोने लगा। ए मेरे रब, अगर मैंने उस गुनाह से सिर्फ तेरे खौफ की वजह से खुद को बचाया था, अगर मेरा ये अमल खालिस तेरे लिए था, तो हमारी उस मुसीबत को दूर फरमा और हमें नजात अता कर। दाग खत्म हुई तो गार के दहाने पर रखा। पत्थर मजीद सरक गया। अब रोशनी कुछ ज्यादा अंदर आने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका भी महसूस हुआ। तीनों मुसाफिरों के दिल खुशी और उम्मीद से भर गए। उन्होंने जान लिया कि तक़वी और अल्लाह का खौफ कभी जाया नहीं जाता, और जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। गार के अंदर अब रोशनी पहले से कुछ ज्यादा हो चुकी थी। ठंडी हवा के हल्के झोंके उनके चेहरों को छू रहे थे, मगर भारी पत्थर अभी तक रास्ते में हाइल था। तीनों जानते थे कि मुकम्मल नजात के लिए एक और सच्ची और खालिस दाद दरकार है। अब तीसरे मुसाफिर की बारी थी। वो नहायत संजीदा मजाज और दयानतदार शख्स था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और कहना शुरू किया, ए मेरे साथियों, मैं भी एक ऐसा वाक़या बयान करता हूँ जो मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, हालांकि उसमें मुझे दुनियावी नुकसान होता दिखाई देता था। वो बोला, मैंने एक शख्स को मजदूरी पर रखा। उसने पूरा दिन मेहनत से काम किया। जब शाम हुई और मैं उसे अजरत देने लगा तो वो किसी वजह से चला गया। मैंने बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। मैंने सोचा कि ये उसकी अमानत है, उसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। चनांचा उसने उस मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया। वक्त गुजरता गया और वो थोड़ी सी रकम बढ़ते बढ़ते मवेशियों, ऊंटों और गुलामों तक जा पहुंची। कई साल बाद वो मजदूर वापस आया। इसका हाल खस्ता था। उसने आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दो, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। तीसरे मुसाफिर ने उसे खुले मैदान में ले जाकर कहा, ये जो ऊंट, गायें और बकरियां तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारी मजदूरी का नतीजा है। मजदूर ने हैरत से कहा, मुझसे मजाक न करो, मैं सिर्फ अपनी मामूली अजरत मांग रहा हूँ। उसने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारा हक है। मैंने तुम्हारी अजरत को संभाल कर बढ़ाया है। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ लेकर खुशी खुशी चला गया और तीसरे मुसाफिर ने एक लम्हे को भी अफसोस न किया। ये वाकया बयान करके उसने आजिज़ी से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया, अगर मैंने अमानत में खयानत न की और इंसाफ को कायम रखा, तो हमारी इस मुश्किल को मुकम्मल तौर पर आसान फरमा और इस पत्थर को हटा दे। दाग खत्म होते ही जोर की आवाज आई। भारी पत्थर मुकम्मल तौर पर अपनी जगह से हट गया। रोशन दिन की रोशनी गार में भर गई। तीनों मुसाफिर सजदे में गिर पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि अमानत, दियानत और खालिस नियत कभी जाया नहीं जाती और अल्लाह अपने बंदों की सच्ची दुआ जरूर कबूल करता है। जो ही भारी पत्थर पूरी तरह सरका और गार का रास्ता खुल गया, तेज रोशनी अंदर दाखिल हुई। ताज़ा हुआ के झोंके ने उनके चेहरों को छुआ तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। चंद लम्हों के लिए वो तीनों खामोश खड़े रहे, फिर बेअख्तियार सजदे में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तो ही हमारा मददगार है, तो ही मुसीबतों को टालने वाला है। वो गार से बाहर निकल आए। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी पहाड़ों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। कुदरत का ये मंजर उनके दिलों में अल्लाह की आजमत और भी ज्यादा बैठा रहा था। पहला मुसाफिर बोला, आज मैंने जान लिया कि वालिदैन की खिदमत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह अपने बंदे के छोटे से छोटे नेक अमल को भी कबूल कर लेता है। दूसरा मुसाफिर कहने लगा, और मैंने सीखा कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए नजात के दरवाजे खोल देता है।
اگر میں اس دن اپنے نفس کی پیروی کر لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھ پاتا۔ تیسرے مسافر نے آہستگی سے کہا، امانت اور دیانت ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے اور اپنے دلوں کا حال ایک دوسرے سے بیان کرتے رہے۔ ان کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی میں ہر کام اور بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، والدین کی خدمت جاری رکھیں گے، گناہ سے بچیں گے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ پھر وہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر اب وہ پہلے جیسے لوگ نہ تھے۔ ان کے دلوں میں یقین کی روشنی تھی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ اس دن کے بعد وہ جہاں بھی جاتے، لوگوں کو یہ واقعہ سناتے اور بتاتے کہ مشکل وقت میں سب سے بڑی طاقت خالص نیت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ نجات پانے کے بعد تینوں مسافر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے قدم مضبوط تھے مگر دل نہایت نرم ہو چکے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ انہیں وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب غار کا دہانہ بند ہوا تھا اور موت بالکل سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ آزمائش اچانک آتی ہے، مگر مومن کا سہارا ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات اللہ تعالی ہوتا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے پہلا مسافر بولا، ہم میں سے کسی نے یہ نیک اعمال اس دن کے لیے نہیں کیے تھے۔ نہ ہمیں معلوم تھا کہ کبھی غار میں پھنس جائیں گے، نہ یہ کہ انہی اعمال کے وسیلے سے نجات ملے گی۔ دوسرا مسافر مسکرایا اور بولا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ جب عمل صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ کسی نہ کسی دن بندے کے کام آ ہی جاتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوتا تو شاید ہماری دعا قبول نہ ہوتی۔ تیسرے مسافر نے کہا، ہم نے اپنی طاقت آزمائی تھی مگر پتھر نہ ہٹا سکے۔ جب ہم نے عاجزی اختیار کی اور اللہ کے سامنے جھکے تب راستہ کھلا۔ یہی اصل توکل ہے کہ انسان کوشش بھی کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ ایک چشمے کے قریب رکھ کے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے دلوں میں عجیب سی طمانینت تھی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ آزمائش دراصل ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس مصیبت سے نہ گزرتے تو شاید اپنے اعمال کی قدر بھی نہ جان پاتے۔ پہلا مسافر بولا، میں سوچ رہا ہوں اگر ہم میں سے کسی کا عمل خالص نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوسرا کہنے لگا، پھر شاید ہم آج زندہ نہ ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر نیکی اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تیسرے نے گہری سانس لے کر کہا، یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ اپنے شہروں میں واپس جا کر لوگوں کو اخلاص، تقوی، والدین کی خدمت اور امانت داری کی اہمیت بتائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی جان لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، بس دل سچا ہونا چاہیے۔ یوں وہ آگے بڑھتے گئے، مگر ان کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف مسافر نہ تھے بلکہ ایمان کی روشنی کے پیغمبر بن چکے تھے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد تینوں مسافر اپنے اپنے شہروں کی حدود میں داخل ہوئے۔ گھر والوں نے انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے استقبال کیا، کیونکہ پہاڑی راستوں کا سفر ہمیشہ خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ مگر ان کے چہروں پر صرف واپسی کی خوشی نہ تھی بلکہ ایک عجیب سی نورانیت اور سکون بھی جھلک رہا تھا۔ جب وہ آرام سے بیٹھے تو اہلی خانہ اور دوستوں نے سفر کی روداد پوچھنی شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے مختصراً بتایا، مگر پھر سوچا کہ یہ واقعہ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ غار کا واقعہ سنانا شروع کیا۔ لوگ حیرت سے سنتے رہے کہ کیسے ایک بھاری پتھر نے راستہ بند کر دیا، کیونکہ انسانی طاقت بے بس ہو گئی، اور کیسے صرف اخلاص بھری دعا نے نجات دلائی۔ حاضرین میں سے کئی افراد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پہلے مسافر نے سب کے سامنے کہا، میں نے جان لیا ہے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہوں تو اسے بوجھ نہ سمجھو بلکہ رحمت سمجھو۔ ان کی دعائیں مشکل وقت میں ڈھال بن جاتی ہیں۔ دوسرے مسافر نے لوگوں کو نصیحت کی، گناہ کا راستہ بظاہر آسان اور دلکش ہوتا ہے مگر اس کا انجام تباہی ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے اپنے نفس کو روک لے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے مسافر نے تجارت پیشہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امانت میں خیانت وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر آخرکار نقصان ہی ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ کچھ نوجوانوں نے عہد کیا کہ وہ والدین کی خدمت میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ کچھ تاجروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے معاملات صاف رکھیں گے۔ کئی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی۔ تینوں مسافروں کو محسوس ہوا کہ ان کی آزمائش صرف ان کی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق تھی۔ انہوں نے باقاعدہ محفلیں منعقد کرنی شروع کیں جہاں وہ ایمان، تقوی اور اخلاقی باتیں کرتے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے مگر وہ خود کو عام انسان ہی سمجھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل عظمت ان کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی تھی جس نے ایک بند غار کو کھول کر انہیں نئی زندگی عطا کی تھی۔ غار کے واقعے کو کئی ماہ گزر چکے تھے مگر اس کی یاد ابھی تک تینوں مسافروں کے دلوں میں تازہ تھی۔ وہ باقاعدگی سے لوگوں کو نصیحت کرتے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے اور اپنے اعمال میں مزید اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتی۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ ایک دن پہلے مسافر کے گھر میں سخت بیماری پھیل گئی۔ اس کے والدین جن کی خدمت اس نے پوری زندگی کی تھی شدید کمزوری کا شکار ہو گئے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ وہ دن رات ان کی تیمارداری کرتا مگر اس کے دل میں غار والا واقعہ تازہ ہو جاتا۔ وہ سوچتا، میں نے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا، آج بھی اسی پر توکل کرنا ہے۔ دوسرا مسافر بھی آزمائش سے بچ نہ سکا۔ اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ شاید اس نے کسی معاملے میں غلطی کی ہو، حالانکہ وہ سچا تھا۔ اسے دکھ تو ہوا مگر اس نے صبر اختیار کیا اور کہا، جس اللہ نے غار سے نکالا تھا وہ اس مشکل سے بھی نکالے گا۔ تیسرے مسافر کے پاس ایک شخص امانت رکھوا کر بیرونی شہر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کے رشتہ دار آئے اور جھوٹا دعوی کیا کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا امانت ہمیں دے دو۔ تیسرے مسافر کے لیے یہ کڑا امتحان تھا۔ اگر وہ چاہتا تو خاموشی سے مال اپنے پاس رکھ لیتا مگر اس نے تحقیق جاری رکھی اور اصل مالک کا انتظار کیا۔ ان تینوں کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ایمان کا دعوی آسان ہے مگر اس پر قائم رہنا اصل امتحان ہے۔ غار میں تو ایک دن کی آزمائش تھی مگر زندگی کی آزمائش مسلسل چلتی رہتی ہے۔ ایک رات وہ تینوں پھر اکٹھے بیٹھے۔ پہلے مسافر نے کہا، شاید اللہ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ ایمان صرف ایک واقعے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں، اگر ہم ہر مشکل میں صبر اور شکر کو ساتھ رکھیں تو کوئی آزمائش ہمیں گرا نہیں سکتی۔ تیسرے نے مسکرا کر کہا، غار کا پتھر ایک بار ہٹا تھا، اب ہمیں دل کے پتھروں کو ہٹانا ہے، غرور، لالچ اور مایوسی کے پتھر۔ یوں انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ انہیں ثابت قدم رکھے۔ انہیں یقین تھا کہ جس طرح پہلی آزمائش میں مدد آئی تھی ویسے ہی ہر نئی آزمائش میں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا مگر تینوں مسافر اب پہلے جیسے نہ تھے۔ ان کے دل مضبوط تھے اور یقین پختہ ہو چکا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ پہلے مسافر کے والدین کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتا، ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا اور ان کے لیے دعا کرتا۔ ایک رات اس کی والدہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، ہم تم سے راضی ہیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر وہ غم کے باوجود مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے گھر میں سکون اور برکت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ دوسرے مسافر کے کاروبار میں جو نقصان ہوا تھا اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ لوگوں کے الزامات کا جواب اس نے خاموشی اور حسن اخلاق سے دیا۔ آہستہ آہستہ حقیقت سب پر واضح ہو گئی کہ وہ بے قصور تھا۔ اس کی سچائی کی شہرت پھیل گئی اور اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ ترقی کرنے لگا۔ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔
क्योंकि वो जानते थे कि ये शख्स अल्लाह से डरने वाला है। तीसरे मुसाफिर का इम्तिहान भी खत्म होने को था। जिस शख्स की अमानत उसके पास थी, वो अचानक वापस आ गया। उसने बताया कि उसके रिश्तेदारों ने धोखा देने की कोशिश की थी। तीसरे मुसाफिर ने पूरी अमानत सही सलामत उसके हवाले कर दी। वो शख्स बहुत मुतासिर हुआ और उसकी दयानतदारी की गवाही हर जगह देने लगा। इसके नतीजे में तीसरे मुसाफिर की इज्जत और कारोबार दोनों में इजाफा हुआ। एक दिन तीनों दोबारा इकट्ठे हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। पहले मुसाफिर ने कहा, हमने गार में सीखा था कि अल्लाह मददगार है और आज जिंदगी ने फिर वही सबक दोहराया है। दूसरे ने कहा, सब्र करने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। तीसरे ने कहा, असल कामयाबी दुनिया की नहीं, दिल के इत्मीनान की है, और ये इत्मीनान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने से मिलता है। यूं आजमाइशों के बाद कामयाबी की रोशनी उनकी जिंदगियों में फैल गई और उनका यकीन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया कि अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों के साथ है। अब तीनों मुसाफिर अपनी जिंदगी के तजर्बात से पख्ता ईमान और समझ के साथ अपने शहरों में वापस आए थे। गार की आजमाइश, बीमारी, नुकसान और अमानतदारी के इम्तहानात ने उन्हें ये सिखाया था कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र, अखलास और तक़वी ही हकीकी ताकत हैं। उन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में लोगों को नसीहत करने का फैसला किया। पहले मुसाफिर ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि उनकी दुआएं हर आजमाइश में मददगार होती हैं। गार में भी उसी की बदौलत हमें निजात मिली। दूसरा मुसाफिर लोगों को कहता, गुनाह के रास्ते पर कभी न चलें। जो इंसान अल्लाह से डरता है और हराम से बाज रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। मुश्किल वक्त में दुआ का सहारा लो और सब्र करो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तीसरा मुसाफिर नौजवान ताजरों और कारोबारी लोगों को नसीहत करता, अमानत में खयानत मत करो, अल्लाह के लिए इंसाफ कायम रखो। देखो कि मैंने जिस शख्स की अजरत सब्र से दी, इसका सलाह दुनिया और आखिरत दोनों में मिला। उन्होंने अपने किस्से सुनाते हुए कुरान की आयत भी लोगों के सामने पेश की ताकि समझ आए कि हर सबक कुरान में भी मौजूद है। और जो कुछ तुम्हारे साथ आता है मुसीबत की, वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई की वजह से है, और अल्लाह बहुत कुछ माफ कर देता है। बेशक हर सख्ती के साथ आसानी है। जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं, याद रखो, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बेशक अल्लाह मुत्तकियों से नेकी कबूल करता है। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। तीन मुसाफिर और अल्लाह की मदद की कहानी हमें जिंदगी के कई अहम सबक सिखाती है, जो हर मुसलमान और हर इंसान के लिए रहनुमाई का जरिया है। सबसे पहला सबक अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल है। जब इंसान अपनी ताकत से आजिज हो जाए, तब सिर्फ अल्लाह ही मददगार साबित होता है। गार में जब पत्थर ने रास्ता बंद कर दिया तो तीनों मुसाफिरों ने इंसानी ताकत से हार मान ली और अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी नजात फरमाई। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात में सब्र और दुआ को अपना हिस्सा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह की मदद हर वक्त करीब है, जैसा कुरान में फरमाया। और जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता निकाल देता है। दूसरा सबक अखलास और नेक नीयत की अहमियत है। हर मुसाफिर ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई नेक अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया। पहले ने वालिदैन की खिदमत की, दूसरे ने गुनाह छोड़ा और तीसरे ने अमानतदारी दिखाई। ये सच्चाई और अखलास आखिरकार उनके काम आए और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि दुनियावी दिखावे या दूसरों के लिए नेकी करने से फ़ायदा महदूद रहता है, मगर अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। तीसरा सबक सब्र और साबित कदमी है। जिंदगी में आजमाइशें मुसलसल आती हैं और हर आजमाइश एक सबक देती है। बीमारी, नुकसान या माली मुश्किलात आने पर भी ये तीनों मुसाफिर ताबित कदम रहे। उन्होंने दुख और मुसीबत में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखा और सब्र के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया। कुरान में भी फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चौथा सबक ईमानतदारी और इंसाफ है। तीसरे मुसाफिर की कहानी ये सिखाती है कि अमानत में खयानत न करना और दूसरों के हकूक़ अदा करना अल्लाह की पसंदीदा सफ़ात में से है।
یہی صفات انسان کی عزت اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد دنیاوی دولت یا راحت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور دل کا سکون ہے۔ جو انسان صبر، اخلاص، والدین کی خدمت اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد، اخلاص، صبر اور انصاف کی زندگی نہ صرف مشکلات میں نجات دیتی ہے بلکہ کامیابی، عزت اور روحانی سکون بھی بخشتی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔